بسم اللہ والصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قصہ خود کو سناتے ہیں اور یوں اس انداز سے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ روحانی اعتبار سے آدمی یوں سمجھیے کہ جہاد کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ تبلیغ کر رہے ہیں، یوں سمجھیے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ گمراہوں کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں روحانیت کے اعتبار سے۔ اللہ جس کو توفیق دے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ فرمایا ایک قصہ عجیب و غریب ایک شخص کا اسلام قبول کرنے کا ہے۔ فرمایا کہ ایک نو مسلم کا قصہ ہے، ایک جو کافر تھا اس سے کہا کہ وہ آیا، اپنے شہر کو چھوڑ کر آیا، مولانا اصغر علی صاحب روحی پر پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور کے پاس آیا۔ اس نے مولانا سے درخواست کی کہ آپ الگ کمرے میں آ جائیں۔ مولانا نے اس کی درخواست کو مطابق تنہا کمرے میں چلے آئے۔ فرمایا کہ شاید نووارد نے کہا کہ مولانا مجھے مسلمان بنائیں۔ مولانا نے اسلام کی تلقین کی، خدائے کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا اور پوچھا کہ آپ اس طرح تنہائی میں کیوں داخل اسلام ہو رہے ہیں؟ نیو وارد نے بیان کیا، میں نے کوئی اسلامی کتاب نہیں پڑھی، کسی مسلمان عالم سے اسلام کی نہیں سمجھا، لیکن خود قسمتی کی بات ہے کہ کئی بار میں نے حضرت محمد مصطفیٰ روح فدا فقر الرسول امام الانبیاء محبوب کبریا کیا نام محمد ہے دوستو جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، کیا نام محمد ہے دوستو جس پہ رب کو نکتہ بھی گوارا نہیں، خود خدا نے کہا اے محمد جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بولا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے فضل سے کئی مرتبہ خواب میں زیارت کی ہے، میں بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں، اور یہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے، ابھی تک نون مسلم ہے۔ اب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بےتابی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوں کہ میں اب اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوگا۔ مولانا نے پوچھا کہ پھر آپ فیروز پور سے چل کر لاہور کیوں آئے؟ کھلے بندوں میں کھلا اسلام تم نے کیوں قبول نہیں کیا؟ نووارد نے سوال کے جواب میں اپنی تعلیم اور ملازمت، کاروبار، زائداد وغیرہ کے حالات مولانا کے سامنے بیان کی اور کہا کہ ان حالات کی بنا پر میں اعلان نہ کرنے پر مجبور ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے اسلام کا گواہ بنانے آیا ہوں۔ اللہ کی وحدت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے ایمان کی شہادت دیجیے۔ میری یہ عرصے سے آرزو تھی کہ میں دنیا میں کسی نیک مسلمان کو اپنے ایمان کا گواہ بنا لوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میری یہ آرزو پوری ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 4 واقعات پچھلی پرانی بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے بعد جائیے پوچھیے قبول اسلام کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں، پھر اس کو لکھیے۔ اس سے لوگوں کے دل میں بہت ایمان، قوت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی حقیقت دلوں میں بیٹھتی ہے۔ ایک بار میں نے خود ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ بہت طویل قصہ ہے اور وہ شاید ان کی اجازت بھی نہیں ہے بتانے کی، اس سے بس اتنا بتا رہا ہوں کہ ان کی بہن بے چین رہا کرتی تھی کہ میں اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اپنے ہندو تھی، وہ ہندو کے بارے میں سنا، علی گڑھ کی ہے، بہت سنا، سوچا کیا کروں کیسے کروں، تو وہ آ کے خوب اسلام دل میں نہیں بیٹھا تھا، کنفیوز چل رہا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی والدہ سے بھی کہا کہ والدہ کون سا دین سچا ہے، اور ایک سچا ہے، دونوں سچے نہیں ہیں، آپ کا ہمارا سناتن دھرم ہندو دھرم سچا ہے یا پھر اسلام سچا ہے، کون سا سچا، اور ایک سچا ہے۔ وہ بڑی پریشان تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ کچھ ایسا دکھا دیجیے، اے خدائے برحق بزرگ برتر ایسا دکھا دو کہ میرے دل میں حقیقت آئے۔ تو اس نے یوں بتایا، اس کے میں نے بھائی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ رات کو خواب آیا، خواب میں قرآن پاک کے پاس ایک چیز آئی، بولے قرآن کے پاس مجھے لے گئے خواب میں، بولا یہ حقیقت ہے، یہ سچا ہے، میری آپ سے درخواست ہے قرآن پڑھیں، اس کے ترجمے پہ غور و فکر کریں، اہل علم کی روشنی میں، گمراہ ہونے سے بچنا ہے تو اہل علم کی روشنی میں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیا، اور میرے لیے بھی ہدایت کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مخلصین کی جماعت میں بنائے رکھے، اسی میں موت دے، آمین۔